السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 سے لے کر 45 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کلو ہر ایک، من جو، علیہا اس زمین پر ہے، کلو من ہر ایک جو اس زمین پر ہے، فانن فنا ہونے والا ہے، فانن فنا ہونے والا ہے۔ کیونکہ ان آیات سے پہلے، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد زمین پر موجود چیزوں کا تذکرہ کیا، جس میں انسان اور جنات بھی شامل ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نعمت کے رنگا رنگ نمونے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل من علیہا فان، کہ ان میں سے کسی کو بھی بقا اور دوام حاصل نہیں ہے، سب کے سب فنا ہونے والے ہیں۔ صرف بقا اور دوام ہمیشگی اگر کسی ذات کو ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں۔ کل من علیہا، ہر ایک جو بھی اس زمین پر ہے، فانن فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ چہرہ۔ اب یہاں پر چہرے کا ذکر ہے تو چہرہ ہی ترجمہ کرنا ہے، ذات ترجمہ نہیں کرنا۔ کیا ترجمہ کرنا ہے؟ چہرہ۔ کیونکہ جب آپ ذات یہاں پر ترجمہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کے چہرے کا انکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر چہرہ مراد لینے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے، اس لیے وجہ معنی چہرہ ہے اور چہرہ ہی مراد ہوگا۔ وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ چہرہ، ربک تیرے رب کا، ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال جو بڑی شان والا، والاکرام اور عزت والا ہے۔ ذوالجلال جو بڑی شان والا، اور الجلال کا ایک معنی عظمت اور کبریائی بھی، جو بڑی عظمت والا، بڑی کبریائی والا ہے، بڑی شان والا، والاکرام اور عزت والا ہے۔ اب الاکرام اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ عزت دینے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اور اس کے بندے اس کی توحید، اس کی تسبیح اور عبادت کے ساتھ اس کا اکرام کرتے ہیں۔ تو یہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ والاکرام، اکرام کا یہ دوسرا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ سن لیا، ٹھیک ہے، یہ بار بار آیت آئے گی۔ تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر اس آیت کو لانے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر ہر موجود شخص نے کیا ہو جانا ہے؟ فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے اور اس میں اللہ کی نعمت بھی ہے، کیونکہ مرنے کے بغیر کوئی بھی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے۔ یسألہ، اسی سے مانگتا ہے۔ یہ جو آیت ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ دلیل ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے۔ کیوں؟ یسألہ، اسی سے مانگتا ہے، یسألہ اسی سے مانگتا ہے، اسی سے سوال کرتا ہے، من جو کوئی، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، جو کوئی آسمانوں میں، جو کوئی زمینوں میں، سب کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کل یوم، ہر دن، کل ہر یوم دن، ہوا وہ، فی شأن ایک نئی شان میں ہے، ہوا فی شأن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ دوبارہ دیکھیں، یسألہ مانگتا ہے اس سے، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل یوم ہر وقت بھی اور ہر دن بھی، دونوں اس کے مفہوم ہیں۔ ہوا وہ، فی شأن ایک نئی شان کے اندر ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یعنی یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ رب العالمین ہی ہے
جس سے سب کی ضرورت ہے، سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں۔ جس بندے کی پوری زندگی مانگنے پر موقوف ہو تو کیا وہ باقی رہ سکتا ہے؟ وہ تو باقی نہیں رہ سکے گا، باقی وہی رہے گا جس سے مانگا جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بقا کی دلیل ہے، اور فرمایا کہ ہوا فی شأن، وہ ہر وقت ہر دن کسی نہ کسی حالت میں ہے۔ یہ شأن کے اندر جو تنوین ہے یہ تنوین نکرہ کی ہے، یعنی وہ ہر لمحہ ایک نئی سے نئی شان میں ہے۔ کبھی کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے، کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی قسم کا خرچ کرنا اس میں کمی نہیں لاتا، رات دن بے حساب برسنے والا ہے۔ تم نے دیکھا کہ اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے کیا کچھ خرچ کیا، تو اس خرچ کرنے میں اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اسی کے ہاتھ میں ترازو ہے، نیچے کرتا ہے اور اونچا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل یوم ہوا فی شأن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ بخش رہا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر رہا ہے، اور کسی قوم کو اونچا کر رہا ہے اور کسی قوم کو نیچا کر رہا ہے۔ اور اس آیت کے اندر یہودیوں کا بھی رد ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا کل یوم، ہر دن، تو ہفتے کا دن بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ نہ اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کو آرام کی ضرورت ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہدایت سے محروم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود ماننے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کا وجود ماننا کے باوجود اپنے دیوتاؤں کی گنجائش نکالنے کے لیے انہوں نے ایک قاعدہ وضع کر دیا۔ وہ قاعدہ کیا تھا کہ ہر محل حوادث حادث ہے، ہر محل حوادث حادث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس پر حوادث نہیں آتے۔ حوادث معنی نیا۔ تو یہاں پر افسوس ہے کہ بعض مسلمان جو متکلمین نے بھی ان کا یہ قاعدہ تسلیم کر لیا، اور نتیجہ پھر اس کا کیا نکلا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا۔ بعض نے تعویل کی، اور ایسی تعویل کی جو در حقیقت بدترین تحریف ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی مثال صفت کلام ہے، اس کا قرآن و حدیث کے اندر ثبوت موجود ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ ٹھیک ہے، اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ اللہ کے موجود ہیں، لیکن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کلام کا ہر لفظ حادث ہے، پہلے موجود نہیں تھا، پھر وجود میں آتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اترتا ہے، بلند ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ صفات ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ سے یہ صفات موجود ہیں، ان کی انواع قسمیں اگرچہ قدیم ہیں لیکن افراد حادث ہیں، اس کا اظہار مختلف اوقات میں ہوتا رہتا ہے۔ تو اس طرح جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا، یقیناً اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ رب العالمین ہر دن وہ ایک نئی شان کے اندر ہوتا ہے۔ نئی شان کے ہونے کے اندر مقصود کیا ہے اس کا، یہی ہے کہ اللہ رب العالمین وہ کسی نہ کسی حالت کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر حادث موجود ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تو اپنی رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ جو ذکر کیا وہ کیوں، اللہ کی نعمت کا یہاں پر تذکرہ موجود ہے۔ سَنَفْرُغُ، ہم جلد ہی فارغ ہوں گے، سَنَفْرُغُ، ہم جلد ہی فارغ ہوں گے، سَنَفْرُغُ، ہم جلد ہی فارغ ہوں گے، لَكُمْ، تمہارے لیے، لَكُمْ، تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہ، ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہ۔ ثقلان یہ ثقل کی جمع ہے، اور بھاری اور وزنی چیز کو ثقل کہتے ہیں۔ مراد کیا ہے، زمین پر آباد
جاندار جو مخلوق ہے، اور ان میں سے جو بھاری تعداد اور کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں وہ کون ہیں؟ انسان و جن، کیونکہ شرعی احکام کے مکلف بھی یہی ہیں اور اللہ رب العالمین نے خطاب بھی انہی سے کیا ہے۔ تو یہاں پر عبداللہ علی بن ابی طلحہ وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر، کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ الفاظ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے وعید ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے کسی کام سے روکنے والی کوئی مشغولیت نہیں ہے کہ اور وہ اللہ فارغ ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر فرمائی اور فرمایا کہ سنفرغ لکم، کہ ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے، کا مطلب کیا ہے؟ ہم جلد ہی تمہارا حساب لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز دوسری چیز سے رکاوٹ نہیں بنتی، اور یہ عرب کے کلام کے اندر معروف ہے، کہا جاتا ہے کہ میں تمہارے لیے فارغ ہوں گا، یعنی حالانکہ اسے کوئی مشغولیت نہیں ہوتی لیکن وہ یہ جملہ استعمال کرتا ہے، مراد کیا ہے کہ تمہاری غفلت میں تمہیں میں پکڑوں گا۔ اور سنفرغ لکم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، ہم نے تمہارے لیے ایک نظام الاوقات طے کر دیا ہے، دنیا میں تمہارے پاس عمل کی مہلت ہے، یہاں ہم ہر لمحے تمہاری ضرورتیں تمہیں دیتے ہیں اور تم ان ضرورتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہو، جو مانگتے ہو ہم دے رہے ہیں، لیکن ہم بہت جلد اس مرحلے سے بھی فارغ ہوں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی اور اس کے بعد پھر تمہارا محاسبہ کا مرحلہ شروع ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، یا معشر، معشر کہتے ہیں جماعت کو، معشر کس کو کہتے ہیں؟ بڑی تعداد کے اندر جو جماعت، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے عشرات پائے جاتے ہیں جن کا شمار یکے بعد دیگرے دہائیوں میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معشر۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں انس کی جماعت، ان اگر استطعتم تم طاقت رکھتے ہو، استطعتم تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا کہ تم نکل جاؤ، ان تنفذوا کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات آسمانوں کے کناروں سے، والارض اور زمین کے، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، اقطار یہ قطر کی کیا ہے؟ جمع ہے۔ اگر تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو، فانفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون نہیں تم نکل سکو گے، نہیں تم نکلو گے، الا مگر بسلطان کسی غلبے سے، الا بسلطان مگر کسی غلبے سے، سلطان معنی قدرت اور غلبہ ہوتا ہے، یعنی اگر تم جتنی بھی کوشش کر لو انسانوں اور جنات کی جماعت، اگر تم موت سے بچنے کے لیے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، لیکن اس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ پر غالب ہونا پڑے گا، اور غالب تم آ ہی نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ۔ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، کہتا ہے کہاں بھاگنا ہوگا؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، صرف تیرے رب کی طرف ہی ٹھہر جانا ہے، اس کے علاوہ تیرے لیے کوئی جائے مفر نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یرسلو چھوڑا جائے گا، یرسلو چھوڑا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، علیکما تم دونوں پر، شواظ شعلہ، شواظ شعلہ یعنی آگ کا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شواظ، من نارن آگ کا، من نارن آگ کا، ونحاس اور دھواں، نحاس کا ایک معنی تانبا بھی ہے، پگھلا ہوا تانبا، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران پس تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے، فلا تنتصران پس تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی، ارادہ کرو گے تو تم پر خالص آگ کے شعلے برسائے جائیں گے، جس سے تمہارا جسم جل کر بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور دھواں ہوگا جو تمہارے سانس تک کو بند کر دے گا، تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، کسی طرح انتقام تم لے نہیں سکو گے۔ فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان،
پس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب انشقت پھٹ جائے گا السماء آسمان، فکانت پس وہ ہو جائے گا بردتن غلابی کدہان سرخ چمڑے کی طرح، وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کی طرح، یعنی گلابی ہو جانا۔ اور الدہان اس کے اندر علماء نے اس کے دو مفہوم بیان کیے، ایک سرخ چمڑا اور دوسرا اس کا معنی انہوں نے تیل کیا ہے جو انسان ملتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ الدہان یہ دوہن کی جمع ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر تیل کو دوہن بھی کہتے ہیں اور دہان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر الدہان کا ترجمہ سرخ کریں جیسا کہ میں نے بھی کیا ہے، سرخ چمڑا، تو اس وقت کیا مفہوم ہوگا کہ آسمان کا ایک وصف یہاں پر بیان ہوا ہے کہ آج جو آسمان ہمیں نیلے کلر میں نظر آ رہا ہے، اس وقت یہ سرخ چمڑے کی طرح لال گلابی ہو جائے گا۔ اور اگر تیل کا معنی کریں تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ جب یہ آسمان پھٹ جائے گا تو پھر اس کی حرارت کی شدت سے وہ سرخ ہوگا اور پھر پگھل کر تیل کی طرح وہ ہو جائے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل، سورہ معارج کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کی تم تکذیب کرو گے؟ فیومئذ، پس اس دن لا یسأل، نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہ کے متعلق، انسن، کسی انسان سے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن سے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس دن ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کون مجرم ہے، کس نے کیا گناہ کیا ہے، کسی انسان اور جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب لوگ اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے۔ آگے جیسا کہ آ رہا ہے مجرم اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم نے ان سے پوچھا بھی تو وہ ڈانٹنے کے لیے ہوگا، ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، ملامت کرنے کے لیے ان سے سوال کیا جائے گا۔ وقفوہم انہم مسئولون، فرمایا فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اس دن نہیں سوال کیا جائے گا کسی انسان سے اور نہ ہی کسی جن سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یعرفو، پہچانے جائیں گے، المجرمون، مجرم لوگ، بسیماہم، اپنی علامت سے، بسیماہم، اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذو، پس پکڑا جائے گا، فیؤخذو، پس پکڑا جائے گا، بالنواسی، پیشانی کے بالوں سے، نواسی یہ ناسیت ان کی جمع ہے، بالنواسی، پیشانی کے بالوں سے، والاقدام، اور قدموں سے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس دن ہم ان کو پیشانی سے اور قدموں سے پکڑیں گے، اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس کا تذکرہ کیا، فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، آنکھیں کیا ہوں گی؟ نیلی ہوں گی۔ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ان کے جو نامہ اعمال ہوں گے وہ وراء ظہری، ان کے پیٹھوں کے پیچھے ہوں گے، اور فرشتے اس طرح ان کو پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر جہنم میں ان کو پھینک دیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنی رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہذہ، یہی جہنم، جہنم ہے، التی، وہ جہنم، یکذب، کہ جھٹلاتے تھے، بہا، اس کو، المجرمون، مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ کہتے یہی وہ جہنم ہے جس میں آج تمہیں پھینک دیا گیا ہے۔ یطوفون، وہ گھومیں گے، یطوفون، وہ چکر کاٹ رہے ہوں گے، بینہا، اس کے درمیان، وبین حمیم آن، اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، آن انتہائی گرم کھولنے والا پانی، اللہ فرماتے ہیں اس کے درمیان میں وہ چکر لگا رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر آپ نے یہ واضح طور پر پڑھ لیا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا پھر اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب